بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ نماز کے بعد ہم سیرت صحابہ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ صحابہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ ان کے لیے قرآن اور حدیث میں بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ان کے فضائل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے تمام صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو، یہ سرٹیفکیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی زندگیوں میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحت ہے، انسپریشن ہے، کیونکہ دین کے لیے انہوں نے جو قربانی پیش کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جو انہوں نے ایگزامپلس دی، وہ پوری انسانیت میں اس کی مثال نہیں تھی۔ صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کا ایمان ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کسوٹی بتایا ہے۔ تو آج ہم سیرت صحابہ کا یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو ٹاپ کے 4 صحابہ ہیں، جو ٹاپ کے 4 صحابہ ہیں، اور اسی ترتیب سے وہ خلیفہ بھی ہوئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان چاروں کی سیرت 2 درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ ان کی جو سیرت ہے تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تھوڑا سا اس کا حصہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کو ہم کل کمپلیٹ کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کون ہیں؟ ان کا اصل نام تھا عبداللہ، اور ان کے والد کا نام تھا عثمان، عبداللہ بن عثمان، لیکن حضرت ابو بکر اپنی کنیت سے ابو بکر کے نام سے مشہور ہیں، اور ہر آدمی ان کو اسی نام سے جانتا ہے۔ ان کے والد کا نام عثمان تھا، لیکن ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، اور وہ بھی اپنی کنیت سے ہی مشہور تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے بہت مشہور خاندان بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے، اللہ کے رسول سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق کا مطلب تصدیق کرنے والا، سچائی کو فالو کرنے والا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے آئے اور آپ نے لوگوں کو معراج کے بارے میں بتایا، تو مشرکین نے فوراً اس کو جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک رات میں کوئی آدمی مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کر لے۔ تو جب مشرکین نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آج تو تمہارے ساتھی نے ایسی بات کہی ہے کہ تم بھی سنو گے تو انکار کر دو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ اس دن سے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب صدیق پڑ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ عتیق کے معنی خوبصورت، کیونکہ بہت خوبصورت تھے، اور عتیق کا معنی پرانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ قدیم زمانے سے حضرت ابو بکر صدیق بھلائی اور نیکی کے راستے پر تھے۔ دور جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، اس لیے ان کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے اوپر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے اسلام پیش کیا، پھر آپ کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ فوراً آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہو گیا کہ میں اسلام کی دعوت لوگوں کو دوں، میں توحید کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔
چنانچہ حضرت ابوبکر کی دعوت سے بھی بہت بڑے بڑے صحابہ ایمان لائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی صحابہ آپ کے ذریعے اسلام لائے. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کی سب سے چہیتی ہستی تھی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا من احب الناس الی، اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ سے. حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا میں مردوں کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کے والد سے، عائشہ کے باپ سے. اللہ کے رسول حضرت ابوبکر کو کتنا مانتے تھے اور کتنی محبت کرتے تھے، صحیح بخاری کی ایک حدیث سے اندازہ لگائیں. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان کسی مسئلے کو لے کر کے کچھ اختلاف ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کچھ کہہ دیا. بعد میں حضرت ابوبکر کو احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. حضرت ابوبکر حضرت عمر کے گھر پر گئے، لیکن حضرت عمر سے انہوں نے معافی مانگنے کی کوشش کی. حضرت عمر نے معاف نہیں کیا. اب حضرت ابوبکر صدیق جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو ان کا چہرہ دیکھ کر کے اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ یہ کسی سے جھگڑا کر کے آئے. تو حضرت ابوبکر نے پوری بات بتائی کہ میرا حضرت عمر فاروق سے جھگڑا ہوا ہے اور میں معافی مانگنا چاہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا. پھر حضرت عمر کو احساس ہوا کہ اگر وہ میرے پاس معافی مانگنے آئے تھے تو مجھے معاف کر دینا چاہیے. حضرت عمر حضرت ابوبکر کے گھر پر گئے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی. تو پھر حضرت عمر اللہ کے رسول کے پاس آئے. جیسے ہی حضرت عمر اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. آپ غصے میں آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے غصے کو سمجھتے تھے. فوراً گھٹنے کے بل گر پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ غلطی میری تھی، غلطی میری طرف سے تھی، میں نے زیادتی کی ہے حضرت عمر کے بارے میں. پھر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے لوگو، جب تم سب نے کہا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، جب تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، ابوبکر صدیق اکیلا تھا جس نے مجھے سچا کہا تھا. ابوبکر صدیق وہ ہے جس نے اپنے مال سے، اپنی صحبت سے، اپنی جان سے میرا ساتھ دیا. مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق کے، اور آج کے بعد کوئی ابوبکر کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِصَاحِبِي، کیا تم میرے ساتھی کو اور مجھے ہمارے حال پہ چھوڑ دو گے؟ وہ دن تھا کہ صحابہ کہتے ہیں فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهُ، اس دن کے بعد حضرت ابوبکر کو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی. اتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے، اتنا تعلق تھا. سفر ہجرت میں جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، اس سفر میں قدم قدم پر اللہ کے رسول کے ساتھ کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت ابوبکر اپنے نبی کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ غار ثور میں تھے اور دشمن بالکل غار ثور کے قریب پہنچ گیا. حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر دشمن نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو تسلی دی اور کہا ڈرو نہیں، غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں بیان کیا. اللہ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے نبی کی مدد کرتا ہے. اذ ہما فی الغار ثانی اثنین، یاد کرو جب میرا نبی اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں تھا اور وہ دو لوگ تھے اور میرا نبی دو میں سے دوسرا تھا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور میرا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق وہ ہے میرے بھائیوں جن کی پوری فیملی ہجرت کے سفر کے موقع پر پوری فیملی اسلام کے لیے لگی ہوئی ہے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ آ کر کے مکہ کے مشرکین کی رپورٹ دیتے تھے غار ثور میں. ان کی بیٹی حضرت اسماء، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، وہ کھانے کا ٹفن تیار کرتی تھیں اور لمبا سفر طے کر کے غار ثور میں پہنچاتی تھی. ان کا غلام عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کو چرا کر کے وہاں پہنچتا تھا تاکہ حضرت عبداللہ کے پیروں کے نشان مٹ جائیں اور بکریوں کا تازہ دودھ اللہ اور اس کے رسول پی لیں. تو اس طریقے سے یہ پوری فیملی اسلام کے لیے ڈیووٹڈ تھی، اسلام کے لیے قربان تھی. حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کیا انہوں نے مثال پیش کی. حضرت عمر کہتے ہیں زندگی میں پہلی بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا. ہمیشہ نیکی کے معاملے میں ابوبکر آگے رہتے، آج میں آگے نکل کر کے دکھاؤں گا.
حضرت عمر اپنے گھر گئے اور اپنے مال کا آدھا حصہ کیا انہوں نے، اور آدھا مال لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق آئے تو اللہ کے رسول نے سیم سوال ان سے کیا کہ ابوبکر تم کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر والوں کے لیے؟ تو حضرت عمر نے کہا حضرت ابوبکر نے کہا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، آج اسلام کو میری ضرورت ہے، میں سب کچھ لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا واللہ لا اسابقہ ابدا، میں ابو بکر سے آگے نہیں کر سکتا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں بیان کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ کیسے ہوئے، اور ان کا جو 2.5 سال کا دور خلافت تھا وہ کیسا دور تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ اور اہم باتیں ہم کل کے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے روزے کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مانے آدمی یا نہ مانے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ 4 جو خلیفہ ہیں وہ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اسی آرڈر میں، تمام صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم صحابہ کو، لوگوں کو ایک دوسرے پر پرائیورٹی دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے، فنخیر ابا بکر، تو ہم سب سے اوپر کس کو رکھتے تھے؟ حضرت ابو بکر کو، پھر حضرت عمر کو، اور پھر حضرت عثمان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی باتوں کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول اپنی وفات کے پہلے خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ آپشن دیا ہے، یہ چوائس دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا کی زندگی کی رونق کچھ اور دن لے لے، اور چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ کی نعمتوں کو لے لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو لینا پسند کر لیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی بیان کیا تھا، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، زار و قطار ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور کہنے لگے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو حضرت ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول تو ایک نارمل بات کر رہے ہیں، ایک کامن بات کر رہے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اے نبی آپ کا مشن پورا ہو گیا، اب آپ چاہیں تو دنیا کی ہم کچھ اور زندگی آپ کو دے دیں، اور چاہیں تو آپ ہمارے پاس چلے آئیں اور ہماری نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ تو یہ وہ بات تھی جو اور لوگ نہیں سمجھ پائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی جو آخری بیماری تھی، جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، اس بیماری میں 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو پڑھائی۔ جب اللہ کے رسول یعنی اس لائق نہیں تھے کہ آپ نماز پڑھا سکیں، کمزوری اس قدر تھی، نقاہت اس قدر تھی کہ آپ نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں، اور بیماری ایسی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ کا انتقال ہو جائے، اور اس سچویشن میں میرے باپ اگر مصلی پر چڑھے، امامت آپ نے کرائی، تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے لوگ اس بات کو پسند نہ کریں۔ تو حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کے سامنے ایکسکیوز پیش کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ
میرے والد بڑے کمزور دل کے آدمی ہیں، آپ ان کے بجائے کسی اور کو یہ ذمہ داری دے دیجئے، وہ قرآن پڑھنے لگیں گے تو رونے لگیں گے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اے عائشہ، تم آج وہی بات کر رہی ہو جو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں کرتی تھیں۔ وہ بہانے بازی مت کرو میرے سامنے، اللہ کو اور مومنوں کو کوئی اور منظور ہی نہیں ہے سوائے ابو بکر۔ میرے مصلح امامت پر میرا جانشین اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ 17 ٹائم آخری نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی وہ مغرب کی نماز پڑھائی تھی جمعرات کے دن، اور اس کے بعد جمعہ کے دن 5 ٹائم کی نماز، سنیچر کے دن 5 ٹائم کی نماز، اتوار کے دن 5 ٹائم کی نماز، اور اسی طریقے سے سوموار کے دن فجر کی نماز، اور اسی طریقے سے جمعرات کے دن کی عشاء کی نماز۔ ٹوٹل 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی تھی۔ اور اسی لیے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اور صحابہ میں اس کو لے کر کے ڈسکشن ہونے لگا کہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو صحابہ کو زیادہ اس میں پریشانی نہیں ہوئی۔ صحابہ کا ایک نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے ہماری سب سے بڑی عبادت نماز میں اپنے بعد اگر کسی کو سیٹ اپ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو کیا، لہٰذا ہم امامت میں اور لوگوں کی خلافت میں بھی ہم ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی جب وفات ہو گئی اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق نے جو اسٹینڈ اپنایا وہ بڑا سمجھداری کا اسٹینڈ تھا۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے دماغ کام نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر جیسا ذہین اور جینیس آدمی، حضرت عمر کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو ہی نہیں سکتی، آپ زندہ ہیں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے کوہ طور پر، آپ گئے ہیں اور آئیں گے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے ان کی گردن آپ مار دیں گے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد ڈائریکٹ حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ 2 موت آپ کے اوپر جمع نہیں کرے گا، 2 موت نہیں آئے گی، سب کو ایک موت آتی ہے اور وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد مسجد میں آئے، حضرت عمر فاروق کھڑے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، حضرت عمر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا، اور خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو۔ قرآن کی آیت پڑھی سورہ آل عمران کی کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل، یا آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، تم مرتد ہو جاؤ گے، تم اسلام چھوڑ دو گے؟ یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب مانتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ اب آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ اس دنیا میں اب تشریف فرما نہیں ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ جب یہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تو صحابہ کو گویا یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں زمین پر ٹک نہیں پایا، میں گر گیا، اور مجھے بھی اس بات کا یقین ہو۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب تمام صحابہ نے بالاتفاق حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ چنا، تو اب حضرت ابوبکر کے سامنے جو سچویشن تھی وہ بہت ہی کریٹیکل تھی۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جھوٹے نبی پیدا ہونے شروع ہو گئے، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، اور فلاں اور فلاں اور فلاں جھوٹے نبی پیدا ہو گئے۔ پھر صاحب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بولے زکوٰۃ تو ہم اللہ کے رسول کو دیتے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا، زکوٰۃ ختم۔ کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ سچویشن تھی، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق بڑے نرم دل تھے، اور حقیقت میں نرم دل تھے، مگر اس سچویشن کو انہوں نے جس مضبوطی کے ساتھ ہینڈل کیا وہ ان کا کمال تھا۔ انہوں نے باقاعدہ جنگ کی ان لوگوں کے خلاف جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بلکہ حضرت عمر جیسی شخصیت نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ابھی حالات کیسے ہیں، اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے، لوگ صدمے کی حالت میں ہیں، اگر لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ہم بعد میں نپٹیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا بڑے بہادر بنتے ہو، تم اسلام کے لیے بڑے بہادر بنتے ہو اور آج ایسی باتیں کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں ہر اس آدمی سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا،
اور اگر اللہ کے رسول کے دور میں وہ ایک رسی بھی اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور آج نہیں دیں گے تو ابو بکر ان کے خلاف چل گئے. اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا پورا جو دور تھا صرف 2.5 سال کا دور، صرف 2.5 سال کا دور، 30 مہینے کا دور، لیکن 30 مہینے میں انہوں نے پوری سچویشن کو ہینڈل کر لیا. جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا، مرتد لوگوں کے خلاف جنگ کی، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ کی، اور ایک بڑا اہم کام یہ کیا کہ قرآن کریم، ایک جنگ ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، جنگ یمامہ. اس جنگ میں بہت سارے ایسے لوگ شہید ہو گئے جو قرآن کے حافظ تھے. اب اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا کہ قرآن کے حافظ اگر ایسی ہی کثرت سے اللہ کے ہاں چلے گئے تو پھر قرآن کا کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن ریٹن شکل میں اکٹھا نہیں تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن کو لکھتے تھے، اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول نے جتنی قرآن کی آیتوں کو اکٹھا کروایا ہے ان سب کو اکٹھا کرو، اور جس آرڈر سے اللہ کے رسول نے ان آیتوں کو کلیکٹ کیا ہے اسی آرڈر اور اسی ترتیب سے جمع کرو. چنانچہ جو قرآن آج ہمارے سامنے ہے، یہی قرآن الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک کسی آرڈر سے حضرت زید بن ثابت نے تیار کیا، اور تمام صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کے مشورے کے بعد اور اس بات کے کنفرمیشن کے بعد کہ ہاں یہی وہ ترتیب ہے جو اللہ کے رسول کی ترتیب تھی، وہ قرآن اکٹھا ہو گیا، اور پھر اس کی ایک کاپی تیار کر کے ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس اس کو رکھ دیا گیا. تو اس طریقے سے قرآن کو جمع کرنے کا کارنامہ حضرت ابو بکر صدیق نے انجام دیا. اللہ کے رسول نے اپنی وفات کے پہلے ایک لشکر روانہ کیا تھا رومیوں سے لڑنے کے لیے، اور اس لشکر کا کمانڈر بنایا تھا 17 سال کے ایک نوجوان کو، حضرت اسامہ بن زید. جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی تو بعض صحابہ کا کہنا تھا کہ ابھی مدینہ سیف نہیں ہے، مدینہ کے اندر اس فوج کو روک لیا جائے. اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، جس لشکر کو اللہ کے رسول نے روانہ کر دیا ہے اسے میں نہیں روک سکتا. اس لشکر کو آپ نے روانہ کیا، اس کے باوجود کہ مدینہ کے اندر فوج کی ضرورت تھی، مدینہ کے اندر سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے فوج کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے رسول کی اتباع کے معاملے میں حضرت ابوبکر نے کوئی کمپرومائز نہیں. حضرت ابوبکر کے بارے میں قرآن کی 2 آیتیں نازل ہوئی. ایک تو قرآن کے 30ویں پارے میں ایک آیت نازل ہوئی کہ قد افلح، یہ جو ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بچا لیا جائے گا متقی آدمی، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، نکالتا ہے، اور اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، کسی کا احسان اتارنے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، مال نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی اس آیت کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق تھے، انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اور دوسری آیت جو نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں وہ سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، جب اماں عائشہ کے اوپر منافقوں نے جھوٹا الزام لگایا اور اللہ کے رسول اور حضرت عائشہ اور تمام صحابہ 1 مہینے تک ڈسٹرب رہے. اس کے بعد اللہ نے قرآن سے وہ آیتیں نازل کی اور اعلان کیا کہ میرے نبی کی بیوی بالکل پاک دامن ہے، اماں عائشہ بالکل پاک دامن ہے. تو جب وہ آیتیں نازل ہوئی تو اس موقع پر حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والوں میں ایک صحابی کا نام بھی تھا، ان کا نام تھا مصطح بن اساسہ. یہ بدری صحابی تھے اور غریب تھے اور حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے. ان کو مہینے کا راشن پانی دیتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، ہر مہینے کی خوراک دیتے تھے ان کو. لیکن اماں عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگانے میں منافقوں کے ساتھ ساتھ یہ بیچارے بھی انوالو ہو گئے. اب ظاہر ہے جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو 80 کوڑے کی سزا دی گئی حضرت مصطح بن اساسہ، جو اسلام میں ایک پاک دامن عورت پر الزام لگانے کی جو سزا ہے. تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد 1 پیسہ مصطح کے اوپر خرچ نہیں ہوگا. اور بھائی نیچرل بات تھی، جس کی بیٹی کے کیریکٹر پر کوئی جھوٹا الزام لگائے اور اس الزام لگانے والے کو وہ مہینے کا راشن پانی دے گا، ظاہر ہے کوئی غیرت مند باپ برداشت نہیں کرے. حضرت ابوبکر نے قسم کھائی. اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ اے مسلمانوں تم میں سے جو پیسے والے لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ ایسی کوئی قسم نہ کھائیں کہ وہ غریب لوگوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے لوگوں کو اور جو ان کے رشتہ دار بھی ہیں ان کو وہ پیسہ دینا بند کر دیں گے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم،
کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ہائے ہائے کیا انداز ہے! اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی کہ دل میں جو رحمت تھی اس رحمت کو اپیل کیا کہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ٹھیک ہے تمہاری بیٹی کے اوپر الزام لگا ہے، اس نے لگایا ہے، لیکن تم اپنا حق ادا کرو، تم معاف کر دو، درگزر کر دو۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، اور میں اپنی قسم کو توڑتا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا، اور جو پہلے سے وہ حضرت مصطح کو مہینے کا راشن دیتے تھے وہ انہوں نے دوبارہ کنٹینیو کر دیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ کے رسول کی وفات کے 2.5 سال کے بعد سوموار کے دن جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا، وفات کے وقت آپ کی بیٹی اماں عائشہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ تو اب دیکھیے باپ اتنا بڑا صحابی ہے، لیکن بیٹی چونکہ رسول کی بیوی ہے تو اماں عائشہ سے پوچھا کہ بیٹا اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ مسئلہ یہ پتہ لگا کہ اگر اولاد آپ کی عالم ہے تو آپ ٹھیک ہے باپ ہے، ماں ہے، لیکن اگر اولاد عالم ہے، بیٹا عالم ہے، بیٹی عالمہ ہے تو اس سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، مسئلہ وہ بتائے گی۔ تو کہا کہ اے بیٹی بتا اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ کہ 3 سفید سوتی چادریں تھی، کاٹن کی چادریں تھیں۔ تو وہاں پر حضرت ابوبکر کا ایک ان کا کپڑا تھا جو بیماری کے دنوں میں پہنتے تھے، اس پہ داغ وغیرہ بھی لگے تھے۔ تو کہا بیٹی ایک چادر تو یہ میری استعمال کر لینا اور 2 اس میں اور انکلوڈ کر دینا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا جان ہم اتنے غریب لوگ نہیں ہیں کہ ہم اس پرانے کپڑے میں آپ کو کفنائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ بیٹی انما هو للمغلا، مجھے نئے کپڑے میں کفنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مجھے جس کپڑے میں بھی کفناؤ گی اسے مٹی میں مل جانا ہے، اسے ختم ہو جانا ہے، لہٰذا مجھے اسی کپڑے میں کفناؤ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حلال و حرام کے اندر اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک غلام تھا ان کا، وہ مہینے میں کچھ پیسہ لا کر کے ان کو دیتا تھا۔ ایک دن وہ کچھ مٹھائی وغیرہ لایا، کہا کہ یہ لیجیے میں تحفے کے طور پہ لایا، اور جب یہ کھانے لگے تو غلام نے کہا کہ میں دور جاہلیت میں لوگوں کو مستقبل بتاتا تھا، لوگوں کو ان کے ہاتھ دیکھ کر کے ان کے بھوشیہ کے بارے میں بتاتا تھا، تو آج وہی یہ مٹھائی مل گئی ہے جو میں لے کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے ہاتھ ڈال کر کے پوری الٹی کر دی، جو مٹھائی کھائی تھی پوری نکال دی، کیونکہ وہ حرام تھی۔ کاہن کا جو میٹھا ہوتا ہے، کاہن کا جو سامان ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کی سیرت کو سمجھنے کی اور انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔